یوتھ کلب والے امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن پروموٹ ان گمراہ دائیان کو کر رہے ہیں جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان علماؤں کے بارے میں ایک لفظ جاننا چاہوں گا آپ سے، مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب پازیٹیو میں چاہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ بڑا انہوں نے لوگوں کو ایک طرح سے فکری طور پہ جو ہے نا سوچنے کی طرف گائیڈ کیا، ہاں سوچنے کی طرف۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ تو کلاس آف اٹس اون ہے ماشاءاللہ، ہمارے مفتی، ہمارے گرینڈ مفتی یہاں کے، اور بہت ہی ایک پائے کے عالم دین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ان کی بہت رسپیکٹ ہے، بہت رسپیکٹ۔ علماء عرب بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میری ملاقات ہوئی مسجد نبوی کے امام سے، بابر اعظم بھی ساتھ تھے، جی، تو انہوں نے سلام کے بعد ٹرانسلیٹر بھی بیٹھا ہوا تھا، مفتی تقی عثمانی کا پوچھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا کہ کیا بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ ایک نرم دل کے آدمی ہے، اور لوگوں کو جس کا تعلق لوگوں کے معاملات کے ساتھ ہے اس پہ بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی علماء ہیں وہ ایک پھولوں کے گلدستے میں سے ایک مختلف قسم کے پھول ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک سٹائل ہے، ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہے۔ جو بندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ رہا ہے، الحمدللہ ایک خیر کا کام کر رہا ہے۔ انجینئر مرزا صاحب، انجینئر صاحب سے بھی ہم کئی چیزوں پہ ہم کہتے ہیں کہ آج کل کچھ معاملات ان کے اختلافی چل رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہرحال انہوں نے ایک جو فیور کیا ہے سب کے ساتھ وہ یہ کیا کہ لوگوں کو کم از کم جو ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے نا اس سے اپ گریڈ کر کے سوچنے پہ مجبور کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان، ہر بندہ ہر چیز کو ایویلیویٹ کرے، تحقیق کرے، اور کسی کی بات کو بھی اگر آپ لیتے ہیں، ہم بھی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے ایز اے آڈینس آپ چیک کریں، کوئی بندہ بھی اس سے نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بریکٹ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ عزت، احترام اور تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ مثال کے طور پہ میرے سے اگر آپ کو کوئی اختلاف بھی ہو ضرور کریں، اختلاف صحیح ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ واہ، الیاس قادری صاحب، الیاس قادری صاحب بھی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طبقے میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں میں خود جب اپنے بارے میں دیکھتا ہوں، ہم لوگوں نے ایک خاص مارکیٹ نیش کو پکڑا ہوا ہے، زیادہ تر اسکولوں کالجوں میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کی ڈومین ہے، تو صحیح ہے ہر خاص و عام کے لیے۔ جی ماشاءاللہ۔ مفتی طارق مسعود، وہی طارق مسعود کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، روابط بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جب بھی ہم جاتے ہیں تو بہت ریکارڈ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ایک بہت ہی بیلنسڈ قسم کے عالم دین ہیں، اور میں نے کیونکہ ان کو پرسنلی میرا ان کے ساتھ اچھی وہ ایک سلام دعا بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے جینون آدمی ہے، اور جینونلی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں جڑیں۔ میں نے ہمیشہ ان کے اندر یہ بات دیکھی، اور یہ بہت پازیٹیو بات ہے۔ آج کل کے دور میں اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی مین اسٹریم ہمارے علماء کے اندر کوئی ایسا کام کر سکتا ہے امت کو جوڑنے والا اور لوگوں کو ساتھ ملانے والا، تو اس میں مفتی طارق مسعود صاحب بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب تو ایک لیجنڈ آدمی ہے۔ انہوں نے جو قرآن کی خدمت میں ٹائم لگایا ہے وہ ان کی بہت بڑی کوشش ہے۔ انہوں نے دیکھیں، وہ ان کے لیکچر آج بھی چل رہے ہیں، بالکل چل رہے ہیں۔ ان کے جو دجال سے ریلیٹڈ لیکچر ہیں وہ آج بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ جو مسجد الاقصیٰ کے معاملات ابھی ہوئے ہمارے سب نے دیکھے، ان کے 1990s کے لیکچر لوگ آج چلا رہے ہیں، اور وہ ان کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، دور اندیشی ان کی۔ بالکل، تو وہ ایک بڑے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو قرآن فہمی ہے نا اس کو بہت مین اسٹریم کیا ہے، جو کہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کو۔ اینڈ لاسٹ ساحل ندیم صاحب۔ ساحل ندیم صاحب ہمارے محسن ہیں، جو ہے ہمارے ساتھ بہت انہوں نے جو ہے کام بھی کیا ہے۔ ہمارا صرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں نا ہمیں کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جانے کی ضرورت ایسے پیش نہیں آتی، جہاں پہ خاص طور پہ آپ کہتے ہو کہ اسلام اینڈ سائنس والی بات آتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآن اینڈ سنہ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو افضل رکھیں، پرائرٹی پہ رکھیں۔ باقی ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی رائے، ایون میں اپنی رائے کو بھی یہ نہیں کہتا کہ جی میری رائے جو ہے نا وہ بالکل اینڈ سولوشن ہے۔ ہمیشہ ایک فلیکسیبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ علماء کے ساتھ ہم جڑے رہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے، اور ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی دین کی خیر کا کام کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بھی بہت اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لے۔ دیکھیں، جس بندے کو بھی اللہ نے کسی نہ کسی مقام پہ پہنچا دیا نا، یا اس کو تھوڑی بہت فالوئنگ بھی دے دی ہے، اس کو وہ دے دیا، اب اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے۔ دیکھیں، جو سوال میرے سے ہوگا
وہ کسی لے مین سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, Layman سے. جو سوال کسی حکمران سے ہوگا وہ ایک عام آدمی سے نہیں ہوگا. ہر بندے کو چاہیے, چاہے وہ کوئی عالم دین ہو, چاہے وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو, چاہے وہ کوئی اسکالر ہو, چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہو, چاہے کوئی کانٹینٹ کریٹر ہو, کوئی بھی ہو, سب کو چاہیے کہ وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو سمجھیں کہ ہم نے کبھی بھی ایسا کچھ کام نہیں کرنا کہ جو ہمارے لیے نیگیٹو صدقہ جاری میں چلے جائے. پازیٹیوٹی کریٹ کریں. اور اب یہ وقت آ گیا کہ ہم امت کو جوڑیں. بہت ہو گیا یہ فرقہ واریت اور تفرقہ بازیاں. اختلاف دیکھیں, ہمارے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن میرے آپ میں ہزار اختلاف ہوں گے, لیکن مخالفت نہیں کرنی, مخالفت نہیں کرنی چاہیے, پیار سے رہنا ہے. مسلمان ہے, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رسی کو نا مضبوطی سے پکڑ لو, اور فرقہ واریت نہیں کرنی, فرقوں میں نہیں بٹنا. یہ ہمارا جو ہے نا میسج ہونا چاہیے سب کے لیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ یوتھ کلب کے راجہ ضیاء صاحب کیسے اہل بدعت کی تعریفات کے پل باندھ رہے تھے, اور ان بدعتوں کی تعریفیں کر رہے ہیں جنہوں نے امت کو شرک و بدعت میں پھنسا دیا ہے. اور امت جس ذلت و رسوائی کی چکی میں آج پس رہی ہے, اس کا سبب یہی شرک و بدعت پھیلانے والے داعیان ہیں. ان میں 3 لوگ دیوبندی ہیں, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب اور طارق جمیل صاحب. دیوبندی ایک گمراہ فرقہ ہے جو کہ عقائد میں اشاعرہ ماتریدیہ کی پیروی کرتا ہے. یعنی عقائد میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ دیا, اور یہ گروہ اہل سنت سے خارج گروہ ہے. اسی طرح یہ تصوف کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد جب ان سے الیاس قادری صاحب کے بارے میں سوال ہوا, جن کی دعوت شرک و بدعات کی ہے, جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے امت کو شرک میں غرق کر دیا ہے, ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار کی بھی تعریف کرتے ہیں, جو وحدت الوجود کے قائل تھے, اور وحدت الوجود جیسا گھٹیا اور شرکی عقیدہ رکھتے تھے. اور یہ شخص خارجیوں کا بھی باپ تھا کہ امت مسلمہ کی تو تکفیر کرتا ہی تھا, ساتھ میں خود کی بھی تکفیر کرتا تھا, جس کی ویڈیو موجود ہے. اور یہ سب گمراہیاں وہ قرآن کے نام پر پھیلاتا رہا. اس کے علاوہ ان سے اسحاق جھالوی کے تعلق سے سوال کیا گیا, تو ان کی بھی تعریفیں کرتے ہیں, جو ختم نبوت کے ڈاکو تھے, جو کہتا تھا کہ نبوت آج بھی امت میں جاری ہے, جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن تھے اور ان پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے. اسی طرح ان سے رافضی انجینئر مرزا محمد علی کے تعلق سے بھی سوال کیا گیا, جو صحابہ کا دشمن, امہات المؤمنین کا گستاخ, اس کی بھی یہ تعریف کر رہے ہیں, جو صحابہ کرام کی دشمنی میں آ کے روایات پہ تحریف کرتا ہے اور احادیث من گھڑت بیان کرتا ہے, جھوٹی روایات گھڑتا ہے. اور اسی طرح ان سے جب ساحل ادیم کے تعلق سے سوال کیا گیا تو ان کی بھی تعریفیں کرتے ہیں. اور ساحل ادیم ایک جاہل اور خارجی شخص ہے, جس کے دل میں بھی صحابہ کرام کا بغض بھرا ہوا ہے, اور ان کے نزدیک شیعہ ہونا, بریلوی ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یوتیوں کے نزدیک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ان سے کوئی پوچھے یہ سب لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر امت کو گمراہ کون کر رہا ہے؟ امت ذلت و پستی میں غرق ہو چکی ہے, شرک و بدعات میں ڈوب چکی ہے, تو پھر یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان جیسے شرپسندوں کے شر سے امت کو بچا کے رکھے. اور اہل بدعت کا رد کرنا اور ان سے تحذیر کرنا تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے, جسے یہ جو ہلاک ٹولہ پاؤں تلے روند رہا ہے. اب اہل بدعت کے متعلق سلف صالحین کے بعض اقوال ذکر کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اہل بدعت کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو, کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو بیمار کر دیتا ہے. امام فضیل بن یاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جو شخص بھی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے تحذیر کرو, اور جو کوئی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ حکمت سے کورا ہو جاتا ہے. اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے درمیان اور بدعتی کے درمیان لوہے کی دیوار ہو. اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں, بدعتی کے ساتھ بیٹھنے سے بچو, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. اسی طرح امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ امام ایوب رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو طلق کے ساتھ دیکھا ہے. طلق ایک بدعتی شخص تھا. تو امام ایوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جی بالکل میں موجود تھا ان کے ساتھ, تو ان میں کیا مسئلہ ہے؟ تو امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو, کیونکہ وہ مرجی شخص ہے. اسی طرح امام طاؤس رحمہ اللہ معبد الجوہنی سے تحذیر کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ قدری تھا, اور نام لے کے کہا کرتے تھے کہ اس سے بچ کے رہو کیونکہ یہ قدری ہے. اسی طرح ابراہیم النخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے سے بچو, کیونکہ اس سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کئی علماء کرام نے اجماع ذکر کیا ہے
کہ صحابہ کرام تابعین کا اجماع ہے کہ بدعتیوں سے بائیکاٹ کیا جائے گا، جن میں اجماع ذکر کرنے والوں میں امام قاضی ابو یعلا اور اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تابعین اور جنہوں نے ان کی بہترین طریقے سے پیروی کی اور علماء اہل سنہ کا اس بات پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ دشمنی اختیار کی جائے گی اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح امام ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آثار کی پیروی کرو، سلف صالحین کے طریقے پر چلو اور نئے طریقوں سے بچ کے رہو، کیونکہ نئے طریقے ایجاد کرنا بدعات ہیں۔ اسی طرح امام شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا جو بدعتیوں کی تعریف کرے کیا وہ بھی بدعتیوں میں شمار ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انہی میں سے ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں راجہ ضیاء الحق صاحب نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے متعلق بات کی کہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں فرقوں میں نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو جناب آپ کیا چاہتے ہیں، شرک و بدعت چلتا رہے اور ہم اتفاق کر لیں؟ کس چیز پر اتحاد کر لیں؟ شرک و بدعت پر خاموش ہو جائیں؟ یہ اتحاد و اتفاق کی تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ انبیاء کا راستہ تو نہیں، البتہ یہ گمراہ اخوانیوں کا راستہ ضرور ہے کہ گمراہیوں پر خاموش ہو جائیں اور ہم آپس میں مل کے رہیں۔ اور آخر میں ہم شیخ فوزان حفظہ اللہ کا کلام ذکر کرتے ہیں کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے۔ شیخ صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا اور جس چیز پر امت جمع ہو سکتی ہے وہ ہے صحیح عقیدہ اور عقیدہ سلیمہ جو توحید پر مشتمل ہے۔ توحید کے جس کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت میں ایک قرار دینا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ تمہاری امت جو ہے ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں تو صرف میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 92۔ ہمارا صرف ایک ہی رب ہے اور معبود برحق ہے، صرف وہ ایک ہے۔ جب ہم عبادت میں اسے ایک قرار دیں گے تو صرف اسی وقت مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب عقیدہ مختلف ہوگا تو کوئی بھی اتفاق و اجتماع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہر گروہ جو ان کے پاس ہی اسی پر خوش ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 32۔ ہر ایک اپنے عقیدے اور اپنی آراء و افکار کا ہی غلبہ چاہے گا، تو مسلمانوں میں کبھی بھی عقیدہ توحید کے علاوہ کسی بھی چیز پر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ وہ عقیدہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کے درمیان محبت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی، بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 62-63۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور جیسا کہ اس کی عبادت کا حق ہے ویسے ہی عبادت کریں گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں گے تو ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا اور ہماری صفوں میں وحدت پیدا ہو جائے گی اور دشمن ہم سے خوف کھائے گا اور ہم پر اس کی کوئی بھی تدبیر نہ چلے گی، کیونکہ بلا شبہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام چکے ہوں گے، تو اس وقت ان کی کوئی تدبیر نہیں چلے گی۔ لیکن جب ہم سازشوں، شبہات، باطل آراء و افکار، تنازعات اور وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے تو پھر آپس میں اختلاف افتراق پیدا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کو صحیح معنوں میں اتحاد و اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو صحیح عقیدے اور توحید پر جمع فرما دے، آمین۔ ومما يجمع الكلمة صحة العقيدة السليمة، لأن تكون العقيدة عقيدة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، كما قال سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ليس لنا إلا رب واحد وإله واحد، فإذا أفردناه سبحانه بالعبودية فإنه حينئذ يحصل الاتفاق والوئام بين المسلمين. أما إذا اختلفت العقيدة فلا اتفاق ولا اجتماع، لأن كل حزب بما لديهم فرحون، كل ينتصر لعقيدته ورأيه، فلا يجمع المسلمين إلا عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا
رجعنا إلى الله وعبدناه حق عبادته واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا وهابنا عدونا ولا حيلة له فينا، لأننا تمسكنا بكتاب الله وبسنة نبيه فلا حيلة له فينا. أما إذا خضعنا للدسائس الشبهات والآراء والنزعات والنزغات حصل الشقاق والاختلاف.